بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. سورۃ البقرہ 5واں رکوع ہے. اس سے پہلے خطاب عام تھا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. تیسرے رکوع کے اندر اور اب یہاں 5ویں رکوع میں استخلاف کے بعد جس کا ذکر 4ویں رکوع میں تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس زمین پر خلیفہ بنا کر بسایا ہے. پہلا انسان آدم علیہ السلام اور اس کے بعد یہ دوسری مثال دی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو بھی خلافت عطا کی تھی زمین پر. پھر قرآن اس کی تفصیل کرتا ہے. سورۃ الاعراف کے اندر اس طرح مختلف صورتوں کے اندر کہ لوگ پھر 3 قسم کے ہو گئے. ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. دوسرے وہ تھے جنہوں نے میانہ روی اختیار کی. اور تیسرے وہ لوگ تھے جو اللہ کے راہ کے اندر انہوں نے مسابقت کی، آگے بڑھے، سب سے آگے نکلے. اور ایسے لوگوں پر اللہ کی خاص مہربانی ہے. بنی اسرائیل کے واقعے سے اصل میں انہیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا اللہ نے ان پر نعمتیں کی ہے. لیکن بہت کم لوگ تھے بنی اسرائیل میں جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا. اور اکثر لوگ ان کے اندر فاسق تھے، فاجر تھے، مشرک تھے، منافق تھے. اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کے اندر مبتلا کیا ہے. اور ان واقعات کے اندر ہمارے لیے تعلیم ہے. جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل تو گزر گئے، اب اس کے اندر ہمارے لیے تعلیم ہے. تو یہ پہلا خطاب ہے بنی اسرائیل سے. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے اولاد. لفظ اسرائیل قرآن میں صرف 2 مرتبہ آیا ہے.
باقی جتنی جگہ بھی آیا ہے تو بنی اسرائیل کے ساتھ آیا ہے، بنی کے ساتھ آیا ہے اسرائیل۔ بنی کہتے ہیں اولاد کو، اور اسرائیل اس کے مختلف معنی کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اسراء کے معنی جو ہے وہ عبد کے ہوتے ہیں، ایل کے معنی اللہ کے، یعنی اللہ کا بندہ، عبداللہ۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور وہ اس لیے اسے کہا جاتا تھا کہ ایک تو اس کے معنی عبداللہ کے کیے، اور دوسرے یہ کہ وہ رات کو اونٹوں پہ سفر کرتا تھا، تو اسراء کے معنی رات کے سفر کے ہیں، ایل کے معنی اونٹ پر سفر کرنے والے۔ بہرحال یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، اور اس کے بعد جو ان کی اولاد آئی ہے تو قرآن مجید کے اندر ان کو بنی اسرائیل کہہ کر پکارا گیا ہے، جس کا دوسرا نام یہودی ہے، یہود ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا، یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی اس نعمت کو، انعمت جو میں نے نعمت کی تھی، علیکم تمہارے اوپر۔ اور اس سے مراد ایمان کی نعمت ہے کہ تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا، تمہیں کتاب دی، تمہارے طرف رسول بھیجا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو میرا عہد، میرا وعدہ، یعنی جو وعدہ تم نے مجھ سے کیا تھا وہ وعدہ پورا کرو، اور وہ وعدہ یہ تھا سمعنا وَأَطَعْنَا، کہ اے اللہ ہم نے تیری بات تیرے نبیوں کے ذریعے سن لی ہے، اور تیری بات ہم نے مان لی ہے، تیرے حکم کی اطاعت کریں گے ہم۔ فرمایا تم میرا یہ عہد جو تم نے مجھ سے کیا ہے یہ پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اور اللہ کا عہد یہ تھا کہ تمہیں اپنے نعمتوں سے نوازتا رہوں گا، اور اپنے عذاب سے تمہیں بچاؤں گا۔ وَإِيَّايَ، اور مجھ ہی سے فَارْہَبُونَ، ڈرتے رہو، یعنی دل کے اندر تمہارا خوف مجھ سے ہی ہو۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما، اس کتاب پر، جو انزلتو، میں نے نازل کی ہے۔ مراد اس سے یہ کتاب ہے قرآن مجید، یعنی قرآن پر ایمان لے آؤ۔ مصدقاً، یہ قرآن تصدیق کرنے والی کتاب ہے، لما، اس کتاب کی، معاکم، جو تمہارے پاس ہے، یعنی اس کتاب کے یہ خلاف نہیں ہے بلکہ یہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ وحی کی پہچان ہے، چاہے وہ قرآن مجید ہو تو قرآن کے اندر بھی یہی ہے، یفسر بعضہ بعضا، بعض آیتیں بعض کی تفسیر کرے گی، یہ اس کے خلاف نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، کہ یہ لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟
اگر یہ کتاب اللہ کے جانب سے نہ ہوتی تو اس کے اندر بہت سارا اختلاف ہوتا. تو مخلوق کی جو بھی کتاب ہوگی اس میں اختلاف ضرور ہوگا، چاہے وہ تفسیر کیوں نہ ہو، چاہے وہ حدیث کی کتاب کیوں نہ ہو، چاہے وہ مذہبی کسی فقہ کی کتاب کیوں نہ ہو، مسائل کی کتاب ہو، فتاووں کی کتاب ہو، قصص کی کتاب ہو، جتنی بھی کتابیں ہیں اس کے اندر اختلاف ہوگا، کم یا زیادہ. یہ واحد اللہ کی کتاب ہے جو اختلاف سے پاک ہے، اس کے اندر اختلاف نہیں ہے. یہ پہچان ہے اللہ کی کتاب کی. اور اسی طرح جو کتابیں وحی ہوگی، چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ زبور ہو، یہ اس کی پہچان ہوگی کہ اس کے اندر اختلاف نہیں ہوگا. پھر ان کتابوں کے اندر بعد میں لوگوں نے تحریف کی، اس کے اندر مانوی لفظی تحریف کی. تو اس طرح ان کتابوں کو منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ اس کے اندر رد و بدل کر دیا گیا. اور اس کتاب کو اللہ نے اس کے لیے ناسخ کے طور پہ نازل فرمایا ہے. اور یہ قیامت تک اللہ کی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اس کے اندر کوئی ملاوٹ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، کوئی لفظی تحریف اس کے اندر نہیں کر سکتا. اور وہ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث ہے وہ بھی قرآن کے خلاف نہیں ہوگی، قرآن کے مطابق ہوگی. یہ اس کی پہچان ہوگی. اس لیے صحابہ کرام کا یہ اصول رہا ہے کہ وہ حدیث کے سند کو نہیں دیکھتے تھے، حدیث کے متن کو دیکھتے تھے. کہ جب قرآن کے خلاف کوئی حدیث آتی تھی تو وہ چھوڑ دیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ہے. کیونکہ سند کے اصول تو پھر بعد میں محدثین کے دور میں بنے ہیں، لیکن درایت کے اصول، متن کے اصول یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور سے آ رہے ہیں. تو اللہ بیان فرماتا ہے مصدقاً، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، لما معکم، ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے، یا اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. ولا تکونوا، اور نہ ہونا تم، اول کافر بہ، اول کافرین، سب سے اول انکار کرنے والے بھی اس کتاب کے ساتھ. یعنی اس کے اول کافر تم نہ بنو. جو احکامات اس کتاب کے اندر ہے اس پر ایمان لے آؤ، اس کا انکار مت کرو، اس لیے کہ تم تو اہل کتاب ہو. توریت اور انجیل کے اندر اللہ رب العزت نے اس کتاب کا ذکر فرما دیا ہے، اس رسول کا بھی ذکر فرما دیا ہے. اور یہ کتاب خود اس کی تصدیق کرتی ہے تمہاری کتابوں کی. تو تم اس کے اول کافر نہ بنو. کافر چھپانے والے کو بھی کہتے ہیں، کتمان کرنے والے کو، اور انکار کرنے والے کو بھی کہتے ہیں. یعنی اس کے احکامات کا انکار نہ کرو اور اس کے احکامات کو چھپاؤ مت. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت لو میری آیات کے ذریعے، میرے آیات کے بدلے، ثَمَنًا قَلِيلًا، قیمت تھوڑی سی. اشترا بمانے خریدنے کے، لینے کے، بیچنے کے، پسند کرنے کے، ان معنوں کے اندر آتا ہے. میرے آیات پر تھوڑی سی قیمت کو پسند مت کرو، میرے آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت مت لو، میری آیات کو تھوڑی سی قیمت پر مت فروخت کرو. پھر اس کے اندر مختلف توجیہات مفسرین نے ذکر کیے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہے. تو بعض نے کہا اس سے مراد کتمان ہے کہ میری آیات کو مت چھپاؤ. بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہے کہ اس کے اندر تبدل مت کرو، تبدیلی مت کرو.
اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اس کے تعلیم اور تدریس کے اوپر جو ہے قیمت مت لو. مختلف اس کے معنی جو ہے وہ مفسرین نے ذکر کیے ہیں. بہرحال قرآن خود جو بات کہہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، میرے آیات کو تھوڑے سی قیمت کے اوپر فروخت مت کرو. اور تھوڑی قیمت اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ پوری دنیا کو قلیل کہتا ہے، متاع الدنیا قلیل، کہ یہ دنیا کی جتنی بھی متاع یہ سب کے سب قلیل ہے، تھوڑی سی ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم زیادہ لو اور کم نہ لو. جیسے بعض علماء سو جو ہے وہ اس کی یہ تشریح کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو اللہ نے تھوڑی منع کی ہے، ہم تو زیادہ لیتے ہیں. زیادہ لینا منع نہیں ہے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، یعنی میری نافرمانی سے بچتے رہو. اب قرآن کے اس حکم کے بارے میں اکثر علماء سو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے ہے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں. تو اگرچہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ ذکر جب ان کے سامنے کیا گیا کہ یہ تو بنی اسرائیل کے لیے، ہمارے لیے نہیں، تو اس نے کہا کہ تمہارے بنی اسرائیل بھائی کتنے اچھے ہیں، کڑوا کڑوا ان کے لیے اور میٹھا میٹھا تمہارے لیے. جہاں پابندی ہے وہ ان کے لیے، اور جہاں رخصت ہے وہ تمہارے لیے، نعمتیں ہیں تمہارے لیے، فائدے ہیں تمہارے لیے. لیکن یہ دلیل ان کی مناسب اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کی دوسری آیات اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو بھی منع کیا ہے آیات پر پیسے لینے سے، آیات کو فروخت کرنے سے. اور پھر احادیث کے اندر بھی اس کی بڑی تفصیل آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع کیا ہے. دیکھیں بنی اسرائیل کا ذکر جہاں ہوتا ہے، جیسے اس آیت کے اندر ہے، سورہ آل عمران کے اندر ہے، سورۃ المائدہ کے اندر ہے. لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جیسے خود سورۃ آل عمران کے اندر بھی آیت نمبر 77 کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. تو یہاں بنی اسرائیل کا ذکر نہیں ہے، یہاں عام اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد یعنی اللہ کی آیات پر وَأَيْمَانِهِمْ اور اپنے قسموں پر ثمناً قلیلا تھوڑے سے پیسے لیتے ہیں، قیمت لیتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. ان سے اللہ کلام نہیں کرے گا، نہ ان کے طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، بڑا عذاب اللہ رب العزت نے ان کے لیے تیار کیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں سورۃ التوبہ کے اندر بھی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون. یہ فروخت کرتے ہیں اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر، پسند کرتے ہیں اللہ کی آیات کے مقابلے میں تھوڑی سی قیمت، لیتے ہیں اللہ کی آیات پر تھوڑی سی قیمت. فصدوا عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے. انہم ساء ما کانوا یعملون، برا ہے وہ جو یہ کرتے ہیں. تو یہاں بھی دیکھیں بنی اسرائیل کا ذکر نہیں ہے، یہاں جو حصہ سورہ توبہ کا چل رہا ہے اس کے اندر مشرکین مکہ کا ذکر ہو رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں
قرآن مجید کے اندر سورۃ نحل کے اندر آیت نمبر 95 کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اللہ کی عہد پر یعنی اللہ کی کتاب، اللہ کی آیات پر پیسے مت لو، قیمت مت لو تھوڑی سی، سمن کہتے ہیں قیمت کو، بدل کو، تھوڑی سی قیمت مت لو۔ انما عند اللہ، بے شک جو اللہ کے پاس ہے، ہوا خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر بنی اسرائیل کے علاوہ بھی ایسی آیتیں ہیں کہ اللہ نے اس کے اندر منع کیا ہے اپنے آیات پر پیسے لینے سے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے نبیوں کا ذکر فرمایا ہے، جیسے کہ سورۃ اعراف کے اندر آپ دیکھیں، سورۃ شعراء کے اندر آپ دیکھیں، سورہ یوسف کے اندر آپ دیکھیں، مختلف صورتوں کے اندر، کہ جو بھی نبی اپنے قوم کے پاس آیا ہے اس نے اپنے قوم سے کہا ہے یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا وما اسألکم علیہ اجرا لا اسألکم علیہ مالا، اے میرے قوم میں اس دین پر تم سے اجر نہیں مانگتا، اس پہ میں تم سے مال نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر رب العالمین کے اوپر ہے۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے وما تسألون علیہ، اے نبی آپ اپنی قوم کے سامنے جو دین بیان کر رہے ہیں، حق بیان کر رہے ہیں، تو فرمایا وما تسألہم علیہ من اجر، آپ ان سے اس کے اوپر کوئی اجر نہیں مانگتے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو لوگوں کے لیے کتاب نصیحت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قوم سے یہ کہا تھا کہ میں تم سے اس دین پر اجر نہیں مانگتا ہوں۔ پھر احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر فقہ کی کتابیں بھی آپ دیکھیں، ہدایہ نے قرآن مجید کے تعلیم پر، آذان پر، نکاح پر، اسی طرح حج اور عمرے کے اوپر، یعنی ان کے فرائض کے اوپر اجر لینا، اس کو منع کیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح آپ احادیث کے اندر دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا، قرآن کی تعلیم دینا، اس پر اجر لینے سے، قیمت لینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جیسے مسند احمد کی حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا القرآن ولا تأکلوا بہ، ولا تأکلوا بہ، قرآن پڑھو، اس پر کھاؤ مت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو، اس پر کھاؤ مت، اس کو کھانے کا ذریعہ مت بناؤ۔ ابو داؤد کی روایت کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ، وہ دین کا علم جس کو سیکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے میں اپنے رب کو راضی کروں، اس کی خوشنودی حاصل کروں، لیکن لا یتعلمہ، وہ اس مقصد کے لیے اس علم کو حاصل نہیں کرتا ہے، الا لیصیب بہ عرضا من الدنیا، وہ علم اس لیے سیکھ رہا ہے، قرآن اور حدیث اس لیے سیکھ رہا ہے کہ اس کے ذریعے وہ دنیا کو حاصل کرے، دنیا کی مال و متاع حاصل کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یرح رائحۃ الجنت یوم القیامہ،
کہ قیامت کے دن وہ جنت کی بو بھی نہیں پا سکے گا. جنت میں داخل ہونا تو چھوڑے، جنت کی بو بھی نہیں پا سکے گا. دوسری ابو داؤد کی روایت کے اس کے اندر عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے ایک شاگرد کو قرآن سکھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. جب تکمیل قرآن ہوتا ہے تو اس کا جو شاگرد ہوتا ہے وہ توفتاً اس کو کمان دے دیتا ہے کہ یہ میں تحفے میں تمہیں دے رہا ہوں. تو عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میرے شاگرد نے یہ مجھے تحفے میں دیا ہے، میں نے اسے قرآن پڑھا، یا میں لوں یا نہ لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ ہے، اگر لینا چاہتے ہو تو لے لو. تو آپ دیکھیں عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضاحت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے نہیں مانگا ہے، وہ خود سے اس نے دیا ہے، اور میں نے اس لیے لیا ہے کہ میں جب غزوات میں جاؤں گا، دشمن سے لڑوں گا تو اس وقت یہ میرے کام آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہتا ہوں یہ جہنم کی آگ ہے، اگر لینا چاہتے ہو تو لے لو. اور پھر وہ جاتا ہے اور اپنے شاگرد کو وہ کمان واپس کر دیتا ہے، نہیں لیتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں بہقی کی روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن ویتعقل بہ الناس جاء یوم القیامت ووجہ عظم لیس علیہ لحم. جو قرآن پڑھے گا اور قرآن پہ لوگوں سے کھائے گا، اس کو معاش کا ذریعہ بنائے گا، کھانے کا ذریعہ بنائے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ ہڈی ہڈی ہوگا، اس کے اوپر گوشت نہیں ہوگا. ترمذی کی حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا قرآن پڑھو، اس پر کھاؤ مت، اس لیے کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے کہ قرآن پڑھیں گے لیکن اس کا اجر دنیا میں لوگوں سے مانگیں گے. اس کا اجر اللہ سے مانگو قیامت کے دن، دنیا میں مت مانگو. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرآن کو اس طرح سیدھا پڑھیں گے جس طرح تیر سیدھا ہوتا ہے، یعنی ایسے مخارج کے ساتھ جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں. پہلے دور میں ایسے قاری نہیں تھے جس طرح اس دور کے اندر ہے. تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، خوش آوازی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں. علم نے بڑی ترقی کر لی ہے، لیکن یہ علم کیوں حاصل کیا جا رہا ہے؟ بڑے بڑے مدارس کیوں وجود میں آئے؟ حفظاء اور قراء کیوں بنے ہیں؟ علماء کیوں بنے ہیں؟ صرف اس لیے کہ لینڈ کروزر کے اندر وہ گھومے، محلات کے اندر رہے، بینک اور بیلنس کے ذریعے جو ہے وہ جمع کرے، دنیا کمائے اس کے ذریعے. اللہ کی رضا آخرت یہ مقصد نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید الفاظ کے اندر اس چیز سے منع کیا ہے کہ قرآن پڑھنا اور اس پہ کھانا. اسی طرح سنن اربعہ کے اندر ایک حدیث آتی ہے عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے ہوئے فرمایا اتخذ مؤذنا لا یاخذ علی اذانہ اجرا. ایسا مؤذن رکھنا اپنے ساتھ کہ وہ اپنے پاس ایسا مؤذن رکھنا کہ وہ اذان پر اجر نہ لے. یعنی امامت تو آپ چھوڑے جو افضل ہے، اعلیٰ ہے، مؤذن بھی اپنے اذان کے اوپر اجر نہ لے گا، نہیں لے گا. آج قرآن پڑھانے کا اجر، آج نکاح پڑھانے کا اجر، آج اذان دینے کا اجر، آج امامت کا اجر. اور پھر عوام اس کے لیے جو ہے بہانے ڈھونڈتے بناتے ہیں کہ جی وہ اجر نہیں لے گا، تنخواہ نہیں لے گا تو کھائے گا کیا؟ یہی سوال اگر کوئی منشیات فروشت کرے کہ میں اگر منشیات نہیں بیچوں گا تو کیا کھاؤں گا میں، اسی طرح کا سوال اگر سودخور کرے، اسی طرح کا سوال اگر زنا کا اڈا چلانے والا کرے،
اسی کا طرح کا سوال اگر کوئی اور حرام خور کرے تو کیا اس کے سوال سے یہ حرام حلال ہو جائے گا، یا کسی کی مجبوری سے کوئی حرام جو ہے وہ حلال ہو جائے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی تعلیم پر، دین کی تعلیم پر اجر لینا، طاعات کے اوپر اجر لینا یہ حرام ہے، اور 800 سال تک دین کی کتب، دین کی کتابیں اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ کسی عالم نے دین پر اجر نہیں لیا ہے، اجرت نہیں لی ہے۔ 800 صدی کے بعد، 800 سال کے بعد پھر کہتے ہیں کہ متاخرین نے یعنی متقدمین نے نہیں لیا، منع کیا، حرام سمجھا۔ پھر بعد کے علماء جن کو متاخرین کہتے ہیں، انہوں نے بخارا کے اندر ایک اجلاس کیا جس کے اندر اجماع ہوا، ان کا جمع ہوئے کہ بھائی اگر ہم اجر نہیں لیں گے تو دین ختم ہو جائے گا، لہذا ایسا کرتے ہیں کہ بالکل تعین کے بغیر تھوڑا سا جس سے آدمی کا گزارا ہو جائے اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تو وہ تھوڑا سا جو جائز قرار دیا، اب عام اور آپ دیکھیں کہ کیا حال ہو رہا ہے کہ دین پورا جو ہے وہ ایک کاروبار بن گیا ہے، اور اس پہ بھی پھر بس نہیں ہے۔ تعویذ اور گنڈوں کا کاروبار الگ ہے، نذرانے شکرانے پھر الگ ہے۔ تو اللہ کی کتاب اس چیز سے منع کرتی ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ آگے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ گڈ مٹ مت کرو۔ لا تلبسو، لا تلبسو جو ہے لام با سین، لبس سے بھی آتا ہے، لام کے پیش سے اور لام کے زبر سے بھی آتا ہے لبسا۔ جب زبر سے آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں گڈ مٹ کرنا، حق اور باطل کو گڈ مٹ کرنا۔ تو اللہ نے منع کیا ہے کہ حق اور باطل کو مت ملاؤ، حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ اور اگر لفظ سے لے تو اس کا معنی ہوتا ہے یعنی حق کو باطل کا جامہ پہنانا، باطل کو حق کا جامہ پہنانا ہے، اور اس طرح حق کو مشکوک کر دینا، جس طرح آج ہمارے اس دور کے اندر ہو رہا ہے، حق اور باطل کو گڈ مٹ کر دیا ہے۔ ایک طرف قرآن مجید ہے تو آپ دیکھیے اس کی تفسیر لکھ دی ہے۔ اب بہت سارے لوگ بیچارے نہیں سمجھتے کہ یہ تفسیر مولوی کی لکھی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو قرآن کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، یہ تو قرآن ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ تفسیر جو ہے یہ قرآن نہیں ہے، یہ مولوی کی رائے ہے، اس کی تشریح ہے۔ وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح اس تفسیر کے اندر اپنے رائے سے قصے، واقعات، کہانیاں، جھوٹی روایتیں، پتہ نہیں کیا سے کیا خواب، ساری چیزیں اس کے اندر لکھ کے اس طرح قرآن کو جو ہے مشکوک بنا دیا گیا ہے۔ ہم اس تفسیر کے خلاف نہیں ہے جو قرآن کا حق ادا کرے، صحیح تفسیر ہو، صحیح رائے سے تفسیر کی جائے، تصریف الآیات کے ذریعے تفسیر کی جائے، صحیح احادیث سے تفسیر کی جائے، اس کے ہم خلاف نہیں ہیں۔ لیکن ایک چیز قرآن کے خلاف ہے، اس کو آپ تفسیر قرار دیتے ہیں، قرآن کو آپ مشکوک کر رہے ہیں، ایک قاری قرآن کو آپ الجھن میں ڈال رہے ہیں، مشکل میں ڈال رہے ہیں، یا آپ جو ہے حق کو باطل کا جامہ پہنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نام آپ نے دین کا دیا ہے، نام آپ حدیث کا دے رہے ہیں، نام آپ قرآن کی آیت کا دے رہے ہیں، اور جامہ آپ نے باطل کا پہنایا ہوا ہے۔ آج 98-99% کم نہیں، میں کہہ رہا ہوں اتنا ہوگا، 98% آج دین جو ہمارے اندر پھیلایا گیا ہے وہ سارا جو ہے وہ ملاوٹی دین ہے۔ ملاوٹی دین علماء سو نے اپنے مفاد کے لیے، فرقہ پرستوں نے اپنے فرقوں کے بچانے کے لیے، اپنے باطل عقائد کے لیے، باطل اعمال کے لیے، بدعات کے لیے، رسومات کے لیے، حرام خوریوں کے لیے حق کے اوپر پردے ڈالے ہیں، اور اس کے اوپر پردہ کیا؟ باطل کا پردہ ڈال دیا ہے، اور اس طرح وہ حق دین جو ہے اس کو چھپایا گیا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے بھی یہ کام کیا تھا، آج ہماری امت نے بھی یہ کام کیا ہے، ان کے علماء سو نے اور پیران ضلالت نے بھی یہ کام کیا ہے۔
حق اور باطل کو گڈ مٹ کر دیا ہے۔ الیاذ باللہ آج لوگ جو ہے حق کو سمجھتے نہیں ہے، آپ قرآن پیش کریں وہ آپ کے سامنے باطل روایت پیش کر دیں گے، آپ قرآن پیش کریں وہ باطل تفسیر پیش کر دیں گے، باطل قول اپنے عالم کا پیش کر دیں گے، اپنے پیر صاحب کا خواب پیش کر دیں گے، کوئی قصہ اور واقعہ پیش کر دیں گے، اور اس طرح اللہ کی کتاب کو جو ہے مشکوک بنائیں گے۔ فرمایا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ کے ساتھ اس کا عطف جو ہے لا تلبسو کے اوپر ہے، یعنی لا تکتموا الحق، حق کو مت چھپاؤ، کتمان حق مت کرو، جو حق تمہارے تک آ گیا ہے اس کو آگے پہنچاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو اس بات کو جو اللہ رب العزت تم سے بیان کرتا ہے۔ سورۃ آل عمران کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ ہم نے تمام علماء سے یہ عہد لیا ہے، آیت نمبر 187 کے اندر، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، میں نے یہ پکا وعدہ لیا ہے علماء سے، کتاب والوں سے، کہ تم اس کتاب کو جو تمہیں میں دے رہا ہوں تم ضرور اس کتاب کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس کے احکامات کو نہیں چھپاؤ گے، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، اللہ کا یہ حکم بلا بیٹھے یہ کیوں؟ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے ذریعے یہ دنیا کی قیمت لینے لگے، دنیا کی تھوڑی سی قیمت انہوں نے لے لی اور اللہ کی کتاب کو چھپانا شروع کر دیا، پس پشت ڈال دیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت برا ہے جو یہ لے رہے ہیں۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، فرمایا جو کچھ یہ کرتے ہیں یہ خوش نہ ہو اس کے اوپر، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور یہ خوش ہوتے ہیں اس بات پر، پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ ان کی تعریف کی جائے اس چیز پر جو انہوں نے کیا نہیں ہے، یعنی دین کی خدمت تو انہوں نے نہیں کی ہے لیکن چاہتے ہمارے علماء یہ کہ ان کی تعریف ہو کہ دین کا بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ آج جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں، ہر فرقے کے لوگ کہتے ہیں، ہر فرقے کے لوگ کہتے ہیں ہمارے علماء بڑی خدمت دین کے کر رہے ہیں۔ اگر آپ اندر گھس کے آپ دیکھیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو باطل عقائد دے رہے ہیں، جادو کا عقیدہ، نظر کا عقیدہ، تعویذوں کا عقیدہ، دم کا عقیدہ، گنڈوں کا عقیدہ، دجال کا عقیدہ، سارے گندے عقیدے لوگوں کو دے رہے ہیں، برباد کر دیے لوگوں کے عقیدے۔ اعمال دیکھے تو قرآن کے خلاف، عبادات دیکھے تو اس کے اندر ملاوٹ۔ فرمایا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، یہ پسند تو اس بات کو کرتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو اس چیز پر جو انہوں نے کی نہیں ہے، وہ جو کام انہوں نے کیا نہیں ہے، یعنی دین کی اصل جو خدمت ہے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ، اللہ فرماتا ہے تم گمان بھی نہ کرنا ان کے اوپر، بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے علماء سو کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اس کو امور مصلحہ کہتے ہیں، قائم کرو صلاۃ کو، پابندی کرو صلاۃ کی، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ راکع عین کے معنی ہوتے ہیں کمر کو جھکانا، سر کو جھکانا، جھکنے کو رکوع کہتے ہیں، اور اس سے مراد جو ہے مفسرین نے لکھا ہے رکوع سے مراد جو ہے وہ انقیاد بھی ہے، یعنی اللہ کی فرما برداری، اس کی اطاعت۔ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر تم بھی اللہ کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو۔ لیکن اگر ہم رکوع کو اصطلاحی معنی کے اندر لے لیں، یعنی اپنے گھٹنوں کو پکڑنا، اپنے کمر کو جھکا دینا، جس طرح ہم صلاۃ کے اندر، نماز کے اندر کرتے ہیں، تو اور اس سے مراد یہ لے تو اس سے پھر مراد یہ ہوگا کہ یعنی جہاں مومنین، کیونکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ کے صحابہ موجود تھے، اور راکعین اصل میں آپ ہی تھے، آپ کی جماعت تھی۔ ورکعوا کا حکم جو ہے وہ بنی اسرائیل کو ہے،
بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، جیسے خطاب شروع ہو رہا ہے نا یا بنی اسرائیل، تو یہاں بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل ورکعو، تم رکوع کرو، مار راکعین، ان رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے ساتھ۔ آج اس آیت کو لوگ دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ جہاں بھی کوئی رکوع کرے تو تم ان کے ساتھ رکوع کرو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جہاں کوئی رکوع کرے تو تم رکوع کرو۔ پھر اس آیت کے اس حصے کو دلیل بنا کے کہتے ہیں کہ جی کسی کے عقیدے میں اگر شرک بھی ہے تو نماز میں وہ شرک تو نہیں کرتا ہے، جب وہ نماز پڑھے تو آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرو، حالانکہ یہ پورے قرآن کے خلاف بات ہے، اس لیے کہ اللہ مشرک کے بارے میں فرماتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک پلیت ہے، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، مشرک کو مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک مساجد کی تعمیر بھی نہ کرے، لا ینال احد الظالمین، ظالم مشرک کے ساتھ اللہ کا عہد امامت نہیں ہے کہ وہ امام بنے گا، یہ مواحد کے لیے ہے، مومن کے لیے ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ مشرک کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، ان سے قتال کرو مشرکوں سے، یہ نہیں کہ اس کو امام بنا کے تم اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال اللہ فرماتا ہے برباد ہے، جب اس کا اپنا عمل قبول نہیں تو تمہارا عمل کیا قبول ہوگا۔ صلاۃ کے لیے پاکی شرط ہے، جگہ پاک، لباس پاک، وجود پاک، اور اسی طرح امام بھی پاک ہو، جیسے آپ پاک اس طرح آپ کا امام بھی پاک۔ آگے امام کھڑا ہوا ہے مشرک نجس پلیت اور آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر قرآن کی یہ آیت آپ دلیل میں پیش کر رہے ہیں ورکعوا مع الراکعین، کتنی افسوس کی بات ہے، حالانکہ یہاں راکعین صحابہ کرام ہے، یہاں راکعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ورکعوا کا حکم جو ہے یہ بنی اسرائیل کو دیا جا رہا ہے۔ فرمایا اتامرون الناس، تم لوگوں کو حکم دیتے ہو، دعوت دیتے ہو لوگوں کو، اے بنی اسرائیل بالبر، نیکی کے ساتھ، وتنسون انفسکم، اور تم بلا دیتے ہو اپنے جانوں کو، یعنی واعظ و نصیحت کرتے ہو، قرآن کتاب پڑھتے ہو، درس اور تدریس کرتے ہو، خطبات دیتے ہو لوگوں کو، اللہ کا حکم سناتے ہو، نبی کا حکم سناتے ہو، لیکن جب تمہاری اپنی باری آتی ہے خود کو بھول جاتے ہو، پھر قرآن و سنت کے خلاف، کتاب و سنت کے خلاف تم لگے رہتے ہو۔ تو فرمایا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حال یہ ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو، وَأَنْتُمْ، اور حال یہ ہے کہ تم تتلون الکتاب، کتاب پڑھتے ہو، تلا یتلو کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا اور اس کی پیروی کرنا، لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں یہ پڑھ تو رہے ہیں لیکن پیروی نہیں کر رہے ہیں، اس لیے اللہ فرماتا ہے افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو۔ آج ہماری امت کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے علماء تقریریں کرتے ہیں، درس و تدریس کرتے ہیں، لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر اور صلاۃ کے ساتھ، یعنی وَاسْتَعِینُوا بِاللَّہ، جس طرح قرآن دوسری جگہ اس کی پھر تشریح کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگو۔ یہ نہیں کہ بعض جو ہے اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ جو نبی سے مدد مانگنا جائز ہے، دیکھو قرآن میں ہے کہ صلاۃ سے مدد مانگو، حالانکہ صلاۃ تو ایک عمل ہے، یہ کوئی شخصیت تو نہیں ہے، یہ تو ایک عمل ہے، صبر تو ایک عمل ہے۔ تو اللہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگو، کس طرح؟ صبر اور صلاۃ کے ساتھ، یعنی صبر کرتے رہو اور اللہ سے تعلق اپنا جوڑو، صلاۃ قائم کرو، صلاۃ کے قریب آؤ۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ کام لَكَبِيرَةٌ، بہت مشکل ہے، اللہ مگر مشکل نہیں، عَلَى الْخَاشِعِينَ، عاجزی کرنے والوں پر، جو اللہ کے سامنے جھکے جھکے رہتے ہیں، اللہ سے خشیت کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، ان کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے۔ وہ اپنے مشکلات کے اندر اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور نوافل اور فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، اور صبر سے جو ہے نا وہ کام لیتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ اب ان کی صفت بیان کی جاتی ہے خاشعین کی کہ وہ کون لوگ ہیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یظنون، جو ظن کرتے ہیں، ظن ظانون، ظنن اصل اس کے معنی جو ہے کبھی یقین اور کبھی شک کے ہوتے ہیں۔
اس کے اندر کبھی شک نمایاں ہوتا ہے، کبھی یقین نمایاں ہوتا ہے، یہ دونوں کے درمیان ہوتا ہے۔ جب کوئی بات دلیل سے ثابت ہو جائے تو وہاں ظن بمانے یقین کے ہوتا ہے، اور جب اس کی دلیل ثابت نہ ہو، دلیل سے وہ اس کی دلیل موجود نہ ہو، صرف خیالی اور گمانی چیز ہو، بلا دلیل ہو، تو وہ جو پھر شک کے اندر آ جاتا ہے، اس کو پھر مشکوک چیز کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ان بعض الظن اسم، بعض ظن جو ہے وہ گناہ کا ہوتا ہے، ہر ظن نہیں، بعض ظن۔ تو یہاں آپ دیکھیں مومنین کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الذین یظنون، یہاں ظن بمانے یقین کے ہیں، وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں انہم ملاق ربہم، کہ یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ چونکہ آخرت اس کے دلائل ثابت ہے، قوی دلائل ہے اس کے، تو اس لیے یہاں ظن بمانے یقین کے ہیں کہ یہ مومن آخرت کا یقین رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ہم ملیں گے، ملاقات ہماری ہوگی۔ وَأَنَّهُمْ، اور بے شک یہ لوگ الیہ، اسی اللہ کے طرف، راجعون، پلٹ کر جانے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ میں تھوڑا سا مختصر سا بیان کروں پھر ختم کرتا ہوں کہ احادیث کے بارے میں بھی یہ موقف ہے کہ احادیث جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ظنی ہے، لیکن جب یہ مسئلہ ہم بیان کرتے ہیں تو بعض جاہل لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے کہا تھا کہ حدیث سب کے سب ظنی ہے، لہٰذا ہم حدیث کو مانتے نہیں، کیونکہ ظن تو گمان کو کہتے ہیں، تو ہم گمان والی چیز، شک والی چیز کیوں مانیں؟ تو یہ اصل میں جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ جب حدیث دلیل سے ثابت ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، تو وہ یقین کے معنی میں ہوگا، پھر اس کے اندر ہم شک نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارا دین، دین اسلام قرآن اور سنت سے مل کر یہ مکمل ہوتا ہے۔ قرآن اور رسالت یہ دونوں اسلام کو کمپلیٹ کرتے ہیں، آتی اللہ و آتی الرسول۔ اگر اللہ نے حکم دیا واقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کر دی کہ صلاۃ کتنے اوقات میں، کب اور کس طریقے سے، کس کم اور کیف اور ہیئت کے ساتھ اس کو جو ہے تم ادا کرو گے، وہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے اذکار، اس کے ہیئت، اس کے کم اور کیف، جو بھی چیز تھی وہ سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی کہ صلاۃ اس طرح تم ادا کرو گے۔ اب ایک شخص اگر قرآن کی آیت واقیم الصلاۃ، اس کو یقین کہتا ہے کہ یہ یقینی چیز ہے کہ صلاۃ قائم کرو، لیکن اگر وہ احادیث جو اس کی تفصیل میں آئی ہے کہ صلاۃ کس طرح تم قائم کرو گے، اور اس حدیث کو وہ نہیں مانتا یا اس کے اندر شک کرتا ہے، تو یہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، یہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے، خود کہتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول اللہ بھیجتا ہے اس لیے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں، اس کی پیروی کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا